نحمده ونسلم ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم یا بنی یذهبوا فتحسسوا من یوسف وأخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الرؤوف الرحیم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل و اصحاب سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ و علی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مختصر حمد و صلات کے بعد قرآن کریم سے سورہ یوسف شریف کی آیت نمبر 87 کے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ پاک کے کرم اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق و طفیل گزشتہ 9 نشستوں میں ہم سورہ یوسف شریف کی 86 آیات طیبات، ان کی تلاوت، ان کا ترجمہ اور تشریح و تفسیر کے ضمن میں کچھ گزارشات آپ حضرات کے گوش گزار کروا چکے ہیں، جس کے تحت یہ بات بالکل واضح ہوئی تھی کہ سورہ یوسف شریف ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم و آزمائش علم غیب کے حوالے سے کفار و مشرکین کے سوال کے جواب میں نازل ہوئی تھی، اور اللہ تبارک و تعالی نے یکبارگی پوری سورہ مبارکہ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام پر نازل فرمائی، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے مصر تشریف لانے سے لے کر مصر میں آپ کے حاکم و حکمران ہو کر اپنے اہل خانہ کو مصر بلانے اور بسانے تک کی تمام تر تفصیلات کو نہایت ہی جامع اور سہل انداز میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے معجزے کے طور پر اس سورہ مبارکہ میں بیان فرمایا۔ گزشتہ آیات طیبات کے خلاصے کے طور پر میں عرض کروں کہ ہم سن چکے کہ کس طرح ابتدائی طور پر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے دیکھے ہوئے خواب کا بیان ارشاد فرمایا، اور آپ کے والد ماجد حضرت یعقوب علیہ السلام نے آپ کو اس کی تعبیر بتائی، جس سے یہ واضح تھا کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو علم و حکمت اور نبوت و رسالت عطا فرمانے والا ہے۔ چاہا تو یہ تھا، تاکید بھی یہی کی تھی
کہ بھائیوں کو اس کا پتہ نہ چل پائے، لیکن کسی نہ کسی طرح گھر کی خواتین کے ذریعے بھائیوں تک وہ خواب نہ صرف یہ کہ پہنچا، اللہ کی حکمت تھی، بلکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی نصیحت کے عین مطابق، کہ جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے بھی علم غیب پر دلالت کرتی ہے، کہ آپ نے فرمایا تھا کہ اپنے بھائیوں کو یہ خواب نہ بتانا ورنہ وہ تمہارے خلاف کوئی منصوبہ بنا لیں گے۔ بھائیوں کو خواب کا پتہ چلا اور انہوں نے یوسف علیہ السلام کے خلاف منصوبہ بنایا، جس کے نتیجے میں حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا گیا، اور پھر مصر کی طرف جانے والے ایک قافلے نے آپ کو اس کنویں سے نکالا، اور بھائیوں نے معمولی قیمت پر حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے کہہ کر فروخت کر دیا۔ ظاہر ہے کہ قافلے والے انہیں قیدی بنا کر لے گئے، غلامانہ حیثیت میں آپ مصر تشریف فرما ہوئے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مسافت مصر میں قافلے والوں پر ہی اور مصر پہنچ کر اہل مصر پر آپ کے معجزات اور آپ کی شان و شوکت کا اظہار، بالخصوص آپ کے معجزانہ حسن اور آپ کی حکمت آمیز گفتگو کے نتیجے میں لوگوں کو آپ کا گرویدہ بنا دیا، جس کے نتیجے میں کوئی عام آدمی تو آپ کی قیمت ادا کرنے پر قادر ہی نہ ہو سکا، اور عزیز مصر نے آپ کو انتہائی گراں قیمت پر، کہ آپ کے وزن کے برابر سونا اور مشک اور چاندی دے کر اس نے آپ کو حاصل کیا، اور پھر آپ کو وہ اپنے گھر لے گیا۔ آپ کی حکمت و دانائی کے پیش نظر، آپ کے حسن و جمال کے پیش نظر، آپ کی سعادت مندی کے پیش نظر اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ بھئی ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں گے، اس کی پرورش کرو، اس سے ہمیں نفع پہنچے گا۔ اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام اس کے گھر پرورش پاتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت تھی، حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ آقا جس نے آپ کو پیسوں کے بدلے خریدا تھا، یہ بے اولاد بھی تھا، اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ نامرد بھی تھا۔ نتیجتاً حضرت یوسف علیہ السلام کے بالغ ہونے پر اس کی بیوی زلیخا، جو کہ عمر میں اس سے بہت زیادہ چھوٹی تھی، وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے عشق میں مبتلا ہوئیں، اور انہوں نے آپ کو برائی کی طرف بلایا، دعوت دی، لبھانا چاہا۔ آپ تفصیلات سن چکے کہ کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی معصومیت کو ظاہر و قائم فرمایا، اور آپ کے معجزات کو آپ کی پاکیزگی کے حوالے سے ظاہر فرمایا، اور کیونکہ بیوی نے شوہر کے دیکھ لینے کے رد عمل میں فوری طور پر آپ کی جانب الزام کو منتقل کیا کہ انہوں نے میرے ساتھ بدی چاہی، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی صفائی کے لیے ایک بچے کی جانب اشارہ کیا کہ یہ میری گواہی دے گا، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اس موقع پر بھی آپ کے معجزے کو ظاہر فرمایا، اور اس بچے نے کلام کر کے آپ کی طہارت کو اس طرح ظاہر کیا کہ بھئی آپ دیکھو کہ ان کا کرتا اگر سامنے سے پھٹا ہے تو یہ سچے ہیں اور عورت جھوٹی ہے، اگر ان کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو یہ سچے ہیں، عورت جھوٹی ہے، اور اگر سامنے سے پھٹا ہے تو پھر عورت سچی ہے۔ جب ان کا کرتا دیکھا گیا تو پیچھے سے پھٹا ہوا تھا، ظاہر ہے کہ ان کی صداقت ظاہر ہو چکی تھی۔ عزیز مصر نے بہت چاہا کہ یہ بات گھر سے باہر نہ نکلے، لیکن کیونکہ جب یہ واقعہ پیش آیا تھا تو خدام و ملازمین جو کہ اس طرح کے محلوں میں بہت بڑی تعداد میں موجود ہوتے ہیں، اور اس قسم کی جستجو اور تجسس اور اس قسم کی خبریں پھیلانے میں بہت زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں، خبر چھپ نہیں سکی، اور عورتوں میں یہ بات زیادہ مشہور ہوئی۔ مجبوراً عزیز مصر نے عوام پر یہ تاثر دینے کے لیے
کہ یہ غلطی پر تھے اور میری بیوی بے گناہ ہے، ان کو قید کروا دیا۔ ظاہر ہے کہ اس قید سے یہ تاثر قائم کرنا مقصود تھا کہ بھئی یہ مجرم ہے، جبھی تو ان کو قید کیا گیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قید خانے میں بھی آپ کی شان میں اضافہ فرمایا، آپ کی عظمتوں کا اظہار ہوا، قید خانے کے لوگ آپ کی صحبت سے فیض یاب ہوئے، آپ نے وہاں رہ کر قیدیوں کو تبلیغ دین فرمائی، ان میں سے اکثر آپ کے تقوی، طہارت، آپ کی حکمت اور آپ کی دانائی کے معترف ہوئے، اور آپ کی تبلیغ سے عقیدہ توحید کی پاکیزہ نعمت کو انہوں نے حاصل کیا، اور جس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام سے ایسے دو قیدیوں نے اپنا خواب بیان کیا کہ جن میں سے ایک پر یہ الزام تھا کہ اس نے بادشاہ کے کھانے میں زہر ملایا ہے، اور دوسرے پر الزام تھا کہ اس نے پینے میں زہر ملایا ہے، یا ان میں سے کسی ایک نے زہر ملایا ہے۔ معاملہ تحقیق طلب تھا، قید کیے گئے تھے۔ انہوں نے بیدار ہو کر حضرت یوسف علیہ السلام سے اپنا خواب بیان کیا۔ یوسف علیہ السلام نے ان کے خواب کو سنا۔ ایک نے کہا بھی میں نے دیکھا ہے کہ میں انگور نچوڑ کر پلا رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا تو اپنے منصب پر بحال ہوگا، تجھ پر بادشاہ کو زہر دینے کا الزام ثابت نہیں ہوگا، لہٰذا ساقی اپنے عہدے پر بحال ہونے کی بشارت پایا آپ سے اس نے۔ اور دوسرے شخص نے جو باورچی تھا، اس نے خواب بتایا کہ میرے سر پر خوان ہے اور پرندے اس میں سے روٹیاں لے کر اڑ رہے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے اس کو یہ تعبیر بتائی کہ تجھے بادشاہ کے زہر دینے کے الزام میں ثابت ہونے کے نتیجے میں سولی دی جائے گی، پرندے تیرا بیجا نوچ کے کھائیں گے۔ اس خطرناک اور بھیانک ترین تعبیر کو سن کر کہا بھئی ہم نے تو کوئی خواب دیکھا ہی نہیں تھا۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا تم نے خواب دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو، لیکن اب فیصلہ ہو چکا ہے اس بات کا جس کے متعلق تم نے مجھ سے سوال کیا تھا۔ یعنی یوسف علیہ السلام جانتے تھے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، خواب دیکھا بھی تھا انہوں نے اور تعبیر بھی یہی ہے جو میں نے بیان کی ہے۔ لہذا حضرت یوسف علیہ السلام نے اس شخص کو کہ جو واپس اپنے عہدے پر جا رہا تھا ارشاد فرمایا کہ بھئی وہاں جا کر میرا ذکر کرنا، بتانا کہ بھئی ایک بے قصور بھی وہاں پر قید ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی حکمت تھی، لہٰذا وہ جو بادشاہ کا ساقی تھا وہ بھول گیا کہ یوسف علیہ السلام کا وہاں جا کر ذکر کرتا، اور 7 سال اس واقعے کو گزر گئے۔ یوسف علیہ السلام قید خانے میں تشریف فرما رہے۔ 7 سال گزرنے کے بعد اچانک ایک دن بادشاہ نے خواب دیکھا، اور صبح اٹھ کر اس نے درباریوں کو جمع کیا اور ان سے استفسار کیا، سوال کیا، تم میں سے اگر کوئی خواب کی تعبیر بتانا جانتا ہے تو مجھے بتائے، اور ورنہ کسی سے خواب کی تعبیر بتانے والے سے معلوم کر کے بتائے۔ اس نے بتایا کہ بھئی میں نے خواب دیکھا ہے 7 موٹی گائے ہیں جن کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 سوکھی بالیاں ہیں جنہوں نے 7 سبز بالیوں کو ختم کر دیا۔ لہذا یوسف علیہ السلام کا خواب کا تعبیر بتانا اس موقع پر اسے یاد آ گیا، اللہ تبارک تعالیٰ نے یاد دلا دیا ساقی کو، اور اس نے بادشاہ کو کہا کہ بھئی میں آپ کو لا کے دیتا ہوں خواب کی تعبیر۔ اور وہ بھاگا بھاگا یوسف علیہ السلام کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ اے یوسف، اے صدیق، ہمیں اس خواب کی تعبیر دیجئے۔ یوسف علیہ السلام نے اس کو خواب کی تعبیر بتائی، اور اس نے واپس جا کر بادشاہ کو جب تعبیر بتائی تو بادشاہ سمیت تمام اہل دربار نے اس بات کو قبول کیا کہ یہی اس کی بالکل معقول اور حقیقی تعبیر ہے، اور بادشاہ بھی اس تعبیر کے بالکل درست ہونے کو دلی طور پر قبول کرتے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام کے علم اور دانائی پر معترف ہو گیا۔ اس نے کہا بھی ان کو بلا لاؤ۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو بلانے کے لیے اسی ساقی کو کچھ اور افراد دے کر بھیجا کہ انہیں اعزاز کے ساتھ لے آؤ، یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ایسے نہیں جاؤں گا، بلکہ پہلے بادشاہ سے کہو کہ تحقیق کریں ان عورتوں سے کہ جنہوں نے
میرے متعلق بدگوئی کی تھی، یعنی مجھ پر لگنے والے الزام کو پہلے دور کریں۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، آیات قرآنیہ نے ہمیں بتایا کہ بادشاہ نے ان عورتوں کو طلب کیا، اور طلب کرنے کے بعد ان سے تحقیق کی، جس کے نتیجے میں انہوں نے اعتراف کیا کہ ہم نے ان میں کوئی بدی کوئی برائی نہیں پائی، ہم خطا پر تھے، ہم غلطی پر تھے۔ بادشاہ نے زلیخا کو بھی طلب کیا، اور اب کیونکہ بات تحقیق کے ساتھ کھل چکی تھی، ثابت ہو چکی تھی، زلیخا نے اپنے جرم کا اعتراف کیا کہ میں نے انہیں لبانا چاہا تھا، جس کے نتیجے میں حضرت یوسف علیہ السلام کا علمی وقار اور آپ کا عالم شباب میں اس قدر متقی و پرہیزگار ہونا بادشاہ کو مزید متاثر کر گیا۔ لہذا بادشاہ نے بہت بڑے اعزاز اور اکرام کے ساتھ آپ کو اس خوشخبری کے ساتھ کہ آپ کی پاکیزگی ساری قوم پر واضح ہو چکی ہے، ساری ریاست پر واضح ہو چکی ہے، پورے اہتمام کے ساتھ شاہی پروٹوکول کے ساتھ آپ کو محل میں بلوایا گیا۔ بادشاہ نے اپنے ساتھ آپ کو جگہ دی، اپنے تخت پر بٹھایا اور کہا بھی اب آپ مجھے اپنے منہ سے بتائیے تعبیر۔ یوسف علیہ السلام نے جب ان بادشاہ کو وہ تعبیر بتائی، اس نے کہا کہ بھئی اب اس کی تعبیر جو کہ آپ بتا چکے ہیں کہ بھئی 7 قحط والے سال آئیں گے، اور پھر اس کے بعد پہلے 7 جو ہے وہ برسات والے سال آئیں گے، اور پھر 7 سال آئیں گے قحط والے، اور آپ بتا رہے ہیں کہ بھئی ان 7 برسات والے سالوں میں ہمیں اتنی کھیتی کرنی ہے کہ اگلے 7 سال کے لیے ہمارے پاس اناج بچ جائے، بلکہ وہ پورا کا پورا 7 سال استعمال ہونے کے بعد بیج بھی بچ جائے ہمارے پاس تاکہ ہم آئندہ کے لیے بو بھی سکیں۔ تو یہ کام کیسے ممکن ہوگا؟ یوسف علیہ السلام نے فرمایا بھائی اس کام کی ذمہ داری آپ مجھے دیجیے۔ لہذا تو یوسف علیہ السلام کو بادشاہ نے گویا وزیر خوراک بنا دیا، اور ساری ریاست کی یہ والی ذمہ داری جو کہ اناج کے بوئے جانے سے لے کر اس کے محفوظ کیے جانے تک، اور پھر اس کے تقسیم کیے جانے سے قحط کے 7 سالوں تک کے تمام انتظامات چلانے تک حضرت یوسف علیہ السلام کے ذمہ لگا دیا۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نے اس سارے معاملے کو بڑی حکمت اور دانائی کے ساتھ انجام تک پہنچایا، اس طریقے سے کہ آپ نے دانوں کو بالی میں محفوظ رکھنے کی تاکید کی، اور بڑے بڑے گوداموں میں 7 سال انتہائی کثیر تعداد میں اناج کو جمع کروایا، محفوظ کیا۔ اور پھر جب یہ صورتحال اختتام کو پہنچی اور قحط کا زمانہ آیا، تو پھر ایسا ہی ہوا کہ ایک سال کے بعد لوگوں نے پہلے اپنے پیسوں سے اناج خریدا، پھر اپنے استعمال کے سامان سے، پھر اپنے جو ان کے پاس زیورات اور قیمتی چیزیں تھیں اس سے، پھر اپنی جو منقولہ اور غیر منقولہ جائیدادیں تھیں اس سے، اپنے مال مویشی سے، یہاں تک کہ پھر اپنی اولادیں اور اپنی جانیں بھی انہوں نے سپرد کر دیں، اور اس کے عوض اناج حاصل کیا، اپنی زندگی بچائی۔ اور تو یوسف علیہ السلام نے اس پورے انتظام کو چلایا، اور پھر اس کے بعد جب یہ قحط کا معاملہ دوسرے قرب و جوار کے علاقوں تک پہنچا، اور یوسف علیہ السلام کے بھائی اناج لینے کے لیے مصر آئے، حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا، انہوں نے یوسف علیہ السلام کو نہیں پہچانا، جس کے بعد آپ نے ان سے گفت و شنید کی، اور اس میں یہ معلوم کر لیا کہ بھئی ان کا ایک سوتیلا بھائی بھی ہے جو کہ وہاں پر ہے، ان کے باپ بھی ضعیف ہیں جو وہاں پر ہیں۔ پھر آپ نے کہا کہ بھئی اب اگلی دفعہ جب تم آؤ تو اس شرط پہ آنا کہ بھائی کو ساتھ لے کر آؤ، ورنہ پھر اناج نہیں ملے گا۔ لہذا چار و ناچار وہ لوگ یوسف علیہ السلام کے اس فرمان کے نتیجے میں یعقوب علیہ السلام سے یہ فریاد کر بیٹھے کہ انہیں ہمارے ساتھ بنیامین کو بھیجنا پڑے گا، بصورت دیگر ہمیں اناج نہیں ملے گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا بھی کیسے میں تم پر اعتماد کروں؟ انہوں نے کہا کہ بھئی یقیناً ایسا ہی ہے کہ آپ کو ہم سے یوسف کے بارے میں تکلیف پہنچی ہے،
لیکن آپ اعتماد کریں یا نہ کریں کرنا ہی پڑے گا، کیونکہ اناج اس کے بغیر نہیں ملے گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ بھئی ٹھیک ہے، میں اس شرط پہ تمہارے ساتھ بھیجوں گا، کیونکہ پہلے تو تم میرے ساتھ دھوکہ کر چکے ہو، کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم کھاؤ، عہد کرو مجھ سے کہ تم بنیامین کو اپنے سے جدا نہیں کرو گے، ان کی حفاظت کرو گے اور ان کو لے کر لوٹو گے، لیکن ساتھ ہی میں آپ نے یہ بھی بتا دیا سوائے اس کے کہ تم گھیر لیے جاؤ، یعنی ایسی صورت پیدا ہو جائے کہ جب ان کا لانا ممکن نہ ہو۔ جب دوسری بار یہ مصر پہنچے، یوسف علیہ السلام کی بارگاہ میں یعقوب علیہ السلام نے وصیت کی تھی کہ ایک دروازے سے مت جانا، متفرق دروازوں سے جانا، ان کی نصیحت کے مطابق یہ وہاں پہنچے۔ یوسف علیہ السلام نے جان بوجھ کر ایسے دسترخوان لگوائے جس پر 2 افراد بیٹھتے تھے، تو وہ 10 بھائی ظاہر ہے وہ دو بیٹھ گئے، 11ویں حضرت بنیامین تھے، وہ باقی رہ گئے۔ یوسف علیہ السلام نے حکمت کے ساتھ معاملہ کیا تھا، اپنے دسترخوان پر ان کو بٹھا لیا اور پھر ان سے گفتگو کی، جس کے نتیجے میں آپ نے ان پر یہ ظاہر کر دیا کہ میں یوسف ہوں۔ جب یہ بات بنیامین پر ظاہر ہو گئی کہ یہ یوسف ہے، تو انہوں نے کہا بھی اب میں آپ سے جدا نہیں ہوں گا، اب میں نہیں جاؤں گا۔ آپ نے فرمایا بھی ایسے میں تمہیں کیسے رکھ لوں، کیونکہ ابھی تک تو میں نے ان پر ظاہر نہیں کیا ہے، تو تمہیں رکھنے کے لیے پھر مجھے کوئی حکمت اختیار کرنی پڑے گی، اور شاید اس حکمت میں مجھے کوئی ایسا کام کرنا پڑے جو تمہارے لیے تکلیف کا باعث بن جائے۔ انہوں نے کہا کچھ بھی کریں، لیکن آپ کو مجھے اپنے پاس رکھنا ہی پڑے گا، آپ کو میں چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ لہذا حضرت یوسف علیہ السلام نے پھر ایک حکمت کی، اور حکمت یہ کی کہ اب جب ان کے لیے اناج باندھا گیا، تو پچھلی بار تو یہ کیا تھا کہ ان کی پونجی جو تھی نا وہ رکھ دی تھی، اس بار حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ کیا کہ وہ جو پیالہ تھا بہت قیمتی قسم کا جس سے اناج ناپ کر دیا جاتا تھا، وہ کسی غلام، کسی خادم کے ذریعے اس کو رازداری سے کہہ دیا کہ بھئی یہ بنیامین کے اناج میں چھوڑ دینا، تو لہذا چھوڑ دیا گیا۔ کسی اور کو یہ بات پتہ نہیں تھی۔ جب قافلہ جدا ہو گیا یہاں سے، مصر سے روانہ ہو گیا، قافلہ آگے بڑھ گیا، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اظہار کیا اس بات کا کہ جیسے وہ پیالہ تلاش کر رہے ہوں۔ لوگوں نے پوچھا آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ فرمایا پیالہ دیکھ رہا ہوں۔ ظاہر ہے باقی تو کسی کو پتہ ہی نہیں تھا، تو آپ کے منہ سے اس بات کا نکلنا تھا، تو وہ جو خدام تھے آپ کے، اس میں سے کسی نے پکار دیا بھائی قافلے والوں، تم میں کوئی چور ہے، لوٹ کے آؤ۔ کہا بھئی ہم کیسے چوری کر سکتے ہیں، ہم تو پہلے بھی آ چکے ہیں مصر، پہلی بار تو ہم نہیں آئے ہیں، ہم پہلے بھی آ چکے ہیں، تو ہم کیسے چوری کر سکتے ہیں؟ تو بھئی ایسا کر لیں آپ کہ ہمارے سامان کی تلاشی لے لیں۔ ہاں بھی تلاشی لے لیں۔ اچھا بھئی تم جب یہ کہتے ہو کہ تم نے چوری نہیں کی، یہ بتاؤ کہ اگر چوری کا سامان تمہارے پاس سے برآمد ہو تو کیا سزا ہو؟ یہ یوسف علیہ السلام نے ایک حکمت اختیار کی تھی، کیونکہ یوسف علیہ السلام مصر میں تشریف فرماتے، اور مصر میں جو قانون تھا وہ چوری کی سزا کا علیحدہ تھا، اور فلسطین میں جو قانون تھا جو کہ یعقوب علیہ السلام کی شریعت کا تھا وہ علیحدہ تھا۔ یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں اگر کسی کے پاس سے چوری کا مال برآمد ہو جاتا تھا تو پھر جس کا وہ مال ہوتا تھا اسے اختیار ہوتا تھا کہ وہ کچھ وقت کے لیے اس شخص کو اپنا غلام بنا لے اور اس سے خدمت لے۔ بیچ نہیں سکتا تھا وہ اسے، اور تاحیات غلام نہیں بنا سکتا تھا، لیکن کچھ دورانیے کے لیے جو باہم طے ہوتی تھی۔ اسی لیے آپ نے انہی سے پوچھا کہ بھئی بتاؤ، تو انہوں نے کہا کہ بھئی ہمارے ہاں تو یہ سزا ہے کہ جس کے سامان میں سے جس کے پاس سے چوری کا مال برآمد ہو وہ قیدی بنا لیا جائے۔ یہی یوسف علیہ السلام چاہتے تھے کہ وہ اپنے منہ سے کہیں، لہذا پہلے دوسروں کے سامان کی تلاشی لی جان بوجھ کر، اور پھر یوسف علیہ السلام بنیامین کے سامان کی تلاشی لی اور ان کے سامان میں سے پیالہ برآمد کر لیا۔ جب پیالہ برآمد کر لیا تو ظاہر ہے کہ اب وہ حقدار ہو گئے اس بات کے کہ انہیں اپنے پاس روک سکیں۔ بھائیوں نے کہا کہ بھئی ان کے ضعیف باپ ہیں، وہ ان سے بہت محبت کرتے ہیں، اور ہم ان سے وعدہ کر کے لائے ہیں ان کو واپس لے جانے کا، تو ان کی جگہ ہم میں سے کسی کو رکھ لیں آپ۔ یوسف علیہ السلام فرمایا بھئی ایسا کیسے ہو سکتا ہے، جب سامان ان کے پاس سے برآمد ہوا ہے تو ہم پھر کسی اور کے ساتھ، یعنی جو کہ مجرم نہ ہو، اس کو سزا کیسے دے سکتے ہیں؟ نتیجتاً
انہوں نے کہا کہ بھئی بنیامین ہی ہمارے پاس رہیں گے. تو ان میں جو سب سے بڑے تھے یہودا، جو کہ پہلے حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس خون آلود کرتا لے کر آئے تھے، بڑے بھی تھے، رقیق القلب بھی تھے. انہی کا یہ مشورہ بھی تھا کہ قتل نہیں کرو بھائی، کسی کنویں وغیرہ میں ڈال دو تاکہ کوئی اور لے جائے. تو انہوں نے کہا کہ بھائیوں سے کہ بھئی دیکھو باپ سے وعدہ کیا تھا ہم نے، میں تو واپس نہیں جاؤں گا، تم جاؤ اور جا کر ابا کو یہ ساری بات بتاؤ، یہ واقعہ پیش آیا ہے، اب ہم کیا کریں. لہٰذا یہودا وہیں پر ٹھہرے اور حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ محل میں بنیامین تشریف فرما رہے، اور یہ قافلہ مصر کی طرف، مصر سے فلسطین کی طرف لوٹا. جب یہ مصر پہنچے، فلسطین پہنچے، تو انہوں نے باپ کو جا کر ساری صورتحال بتائی. حضرت یعقوب علیہ السلام ظاہر ہے دکھ اور غم میں مبتلا ہوئے، اور انہوں نے ساری تفصیل بتائی کہ بھئی یہ صورتحال ہوئی تھی، اور اب ہم مجبور تھے کہ انہیں وہاں چھوڑیں، یہودا وہیں پر ہیں، اور اب جو ہے وہ صورتحال ہمارے لیے بہت پریشان کن ہو چکی ہے، اب آپ بتائیں ہم کیا کریں. تو کچھ دیر اور کچھ دن تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے انتہائی صبر اور ضبط کا مظاہرہ فرمایا، اور پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے فرمایا کہ بھئی جاؤ، دوبارہ مصر جاؤ اور یوسف اور اپنے بھائی دونوں کو تلاش کرو. جس سے یہ بات واضح تھی کہ یعقوب علیہ السلام یہ جانتے تھے کہ جہاں یوسف ہیں وہیں بنیامین بھی ہے. یہی بات اس آیت مبارکہ میں بیان کی گئی جو آج ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کی، آیت نمبر 87. رب کائنات نے فرمایا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے ارشاد فرمایا، یا بنی یذھبوا فتحسسوا من یوسف و اخیہ، اے میرے بیٹوں جاؤ یوسف اور اس کے بھائی کا سراغ لگاؤ. صرف بنیامین کے لیے جانے کی بات نہیں کی، بلکہ یوسف اور اس کے بھائی کا، پہلے یوسف علیہ السلام کا نام لیا اور کہا اور اس کے بھائی کا، یعنی بنیامین کا. اور اس سے ظاہر تھا کہ گویا آپ انہیں اشارتاً بتا رہے تھے کہ بھی جہاں پر یوسف ہے وہیں پر بنیامین بھی ہے، جس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام آپ کے اصل اور کل حالات سے، اللہ کی عطا سے باخبر تھے، جانتے تھے. اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے اس سے، اور مفسرین کرام نے لکھا کہ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے خاطر محبوب بالخصوص اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کی تلاش کرنا اور اس کے لیے سفر کرنا، یہ سنت انبیاء ہے. جیسا کہ قرآن کریم نے دوسرے مقام پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا ہے کہ انہوں نے حضرت خضر علیہ السلام کی تلاش کے لیے سفر کیا، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اس واقعے کا ذکر بھی قرآن کریم میں فرمایا، اور ارشاد فرمایا کہ پس پا لیا انہوں نے ہمارے بندوں میں سے اس خاص بندے کو، فوجد عبدا من عبادنا آتیناہ رحمتا من عندنا، جس کو ہم نے اپنے پاس سے خاص رحمت عطا فرمائی تھی، وعلمناہ من لدنا علما، اور جسے ہم نے اپنی بارگاہ سے علم لدنی عطا فرمایا تھا. یہ جنہوں نے پا لیا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے نائب، اور جس کو پا لیا وہ حضرت خضر علیہ السلام. تو موسیٰ علیہ السلام نے تلاش کیا اور پایا. یہاں بھی حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا جاؤ تلاش کرو. تو بعض مفسرین نے اس مقام پر اس بات کو تحریر کیا کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کی تلاش کے لیے جانا اور ان کو پانا اور ان کی صحبت کا فیض حاصل کرنے کے لیے ان کی تلاش کرنا، یہ
صرف جائز نہیں بلکہ سنت انبیاء ہے۔ لہذا اگر کوئی مرشد برحق کی تلاش کے لیے علماء اور اولیاء کے آستانوں پر جاتا ہے یا اولیاء کرام کی بارگاہ سے فیض حاصل کرنے کے لیے ان کے مزارات یا ان کی محافل کی حاضری کے لیے سفر کرتا ہے تو اس میں بالکل کوئی ناجائز ہونے کا عنصر شامل نہیں ہے، بلکہ دو مثالیں آپ کے سامنے میں نے رکھی، ورنہ بہت ساری مثالیں، ظاہر اختصار ہمیں مطلوب ہے، تو بلکہ یہ سنت انبیاء ہے۔ اور یوسف علیہ السلام کی تلاش کے لیے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو حکم دیا اور پھر انہوں نے سفر بھی کیا۔ یہ سفر ان کی حیات میں کیا جائے یا ان کی وفات کے بعد کیا جائے، لیکن اگر ان کی بارگاہ کی حاضری اور اس کا فیض پانے کے لیے سفر کیا جائے تو بہرحال اس آیت سے اور قرآن کریم میں مذکور اس طرح کی دوسری آیات سے ہمیں اس کا ثبوت بالکل واضح طور پر ملتا ہے۔ تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے بیٹو، یوسف اور اس کے بھائی کا سراغ لگاؤ، وَلَا تَيْأَسُوا بِالرَّوْحِ اللَّهِ، اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، اِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ، بے شک اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتے مگر کافر لوگ۔ یہاں کافر سے مراد ہے ناشکرے لوگ، کیونکہ قرآن کریم نے لفظ کفر کو ناشکری کے معنی میں بھی استعمال کیا، جیسا کہ وہ مشہور آیت مبارکہ ہے کہ رب کائنات نے فرمایا وَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکر کرو گے تو میں تمہیں مزید عطا کروں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم کفران نعمت کرو گے یعنی ناشکری کرو گے تو میرا عذاب سخت ہے۔ یہاں پر اللہ نے شکر کے مقابلے پر کفر کا ذکر کیا ہے، یعنی شکر کی ضد کے طور پر، تو ناشکری کے لیے لفظ یہ کفر استعمال ہوتا ہے۔ یہاں بھی یہی مراد ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ نبی زادے تھے، معاذ اللہ ان سے کفر کا امکان ارتکاب تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ یہاں اس سے مراد ناشکری ہی ہے، یعنی جو ناشکرے لوگ ہوتے ہیں وہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہوتے ہیں، جو اللہ تبارک تعالیٰ کے شکر گزار بندے ہوتے ہیں وہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتے۔ کیوں نہیں ہوتے؟ اس لیے کہ وہ یہ جانتے ہیں کہ شکر کرنے سے نعمت مزید ملتی ہے۔ اور بعض مفسرین نے یہاں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتے مگر کافر لوگ۔ اللہ کی رحمت اللہ نے اپنے حبیب کو فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، وہ ہم نے آپ کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو پتہ چلا کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے امیدوار رہنا کہ سرکار کرم فرمائیں گے، اللہ تبارک تعالیٰ ان کے صدقے، ان کے طفیل، ان کے وسیلے سے مہربانی فرمائے گا، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کے احکامات کا حصہ ہے۔ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ سے نا امید ہو جانا یہ کفران نعمت کے مترادف ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو حکم دیا ہے اور قیامت تک کے مسلمانوں کو پابند کیا ہے کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اے محبوب جب یہ اپنی جانوں پر ظلم کر لیں تو آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں، فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ، اور آپ کے دروازے پر حاضر ہو کر اللہ سے استغفار کریں۔ یہاں آ کر کیوں کریں؟ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، تاکہ اے رسول آپ بھی ان کے لیے اللہ کی بارگاہ میں بخشش و شفاعت فرمائیں۔ ایسا کرنے سے کیا ہوگا؟ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو یہ اللہ کو توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا پائیں گے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ بھئی مایوس نہیں ہو۔ یہاں یہ بھی ذہن میں رہنا چاہیے کہ کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت بھی ہوتی ہے دعا کی قبولیت میں تاخیر، اللہ کی حکمت ہوتی ہے، تو بندے کو بے صبرا نہیں ہونا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شکوے والے الفاظ نہیں کہنے چاہیے۔ جیسے معاذ اللہ بعض لوگ کہہ دیتے ہیں یار ہماری تو اللہ سنتا ہی نہیں ہے،
معاذ اللہ. اللہ تعالیٰ سب کی سنتا ہے. قبولیت کے اظہار میں اللہ کی حکمت ہوتی ہے, کبھی تاخیر ہوتی ہے. کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ جو بندہ نعمت مانگتا ہے وہ فوراً اسے عطا کر دیتا ہے. کبھی اللہ وہ نعمت عطا کرتا ہے مگر کچھ تاخیر سے عطا کرتا ہے. کبھی اللہ وہ نعمت نہیں عطا کرتا, اس کے بدلے کوئی اور نعمت عطا کر دیتا ہے. اور کبھی اللہ تعالیٰ کچھ بھی نہیں عطا کرتا, اس دعا کو اس نعمت کے مانگنے کے جواب میں عطا کرنے کے بجائے وہ نعمت قبول کر لیتا اور اس کے لیے آخرت میں اجر و ثواب مقرر کر دیتا. یہ سب اللہ کی حکمتیں. اور پیارے آقا علیہ السلام تو فرماتے ہیں کہ دعا پر اللہ تبارک و تعالیٰ اگر مطلوبہ نعمت نہ عطا فرمائے اور اجر عطا فرمائے تو قیامت کے دن اہل ایمان اپنی دعا کا جو اجر دیکھیں گے تو وہ تمنا کریں گے کہ کاش دنیا میں ہماری کوئی دعا قبول ہی نہ ہوئی ہوتی. وہ یہ تمنا کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ دعا تو ضائع ہونے والی چیز ہی نہیں ہے. سرکار فرماتے الدعاء عین العباد, دعا عین عبادت ہے. اور عبادت کہیں ضائع ہوتی ہے؟ عبادت نہیں, بلکہ سرکار فرمایا الدعاء مخ العباد, دعا عبادت کا مغز ہے, عبادت کی جان ہے. تو لہذا حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کو تاکید کی کہ بھئی جاؤ یوسف اور اس کے بھائی کا سراغ لگاؤ, اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو. بے شک اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتے مگر ناشکر لوگ. پھر آپ نے فرمایا اس بات کے ارشاد فرمانے کے بعد اب جب وہ وہاں سے چلے یعقوب علیہ السلام کے حکم سے اور پھر مصر آئے, رب کائنات فرماتا ہے فلما دخلوا علیہ, پھر جب وہ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے قالوا یا ایھا العزیز مسنا واہلنا الضر وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ فاوفی لنا الکیل وتصدق علینا ان اللہ یجزی المتصدقین. پھر جب وہ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے یعنی سارے بھائی, تو انہوں نے درخواست کی کہ اے عزیز ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو تکلیف پہنچی ہے. انہوں نے اب یہ تیسری بار یہ آئے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس. پہلی بار اکیلے آئے تھے, دوسری بار بنیامین کو لے کر آئے تھے, تیسری بار اب یہ بنیامین کو لینے آئے ہیں. تیسری بار آئے اور اس کا مقصد غلہ حاصل کرنا بھی تھا اور تلاشی یوسف علیہ السلام بھی تھی, کیونکہ یعقوب علیہ السلام نے اسی کا حکم دیا تھا ان کو. تو انہوں نے کہا کہ اے عزیز ہمیں مصیبت پہنچی, تکلیف پہنچی اور ہم بے قدر پونجی لے کر آئے ہیں. یعنی اب جو ہم لے کر آئے ہیں وہ تو بالکل ہی بے قدر پونجی ہے. کچھ اون ان کے پاس تھی اور کچھ کھوٹے درہم تھے جسے عام تاجر قبول نہیں کریں, وہ لے کر آئے تھے. اور بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے انہیں ایک خط بھی تحریر کر کے دیا تھا کہ بھئی عزیز مصر کو یہ خط دینا, یوسف علیہ السلام کو. لہٰذا اس خط میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے دکھ کو بیان کیا تھا. حضرت یوسف علیہ السلام نے جب وہ خط پڑھا تو آپ پر بہت گریہ طاری ہو گیا تھا, بہت دردناک مضمون آپ نے اس میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے تحریر فرمایا تھا. لہٰذا انہوں نے درخواست کی کہ بھئی یہ خط ہے, یہ پونجی ہماری, تو آپ ہمارے لیے کیا کریں, تو آپ ہمیں پورا ناپ دے دیجئے, یعنی آپ ہمیں اناج عنایت فرما دیجئے جو آپ نے فیکس مقرر کیا ہوا ہے, اور ہم پر تصدق خیرات کیجئے. اور یہاں تصدق سے مراد کھوٹی پونجی یا معمولی قیمت کے عوض میں اناج دے دینا ہے. خیرات سے مراد یہ والی خیرات نہیں ہے کہ جو صدقات واجبہ ہوتی ہے, یعنی صدقہ اور خیرات جس کو ہم کہتے ہیں, وہ نہیں, بلکہ مراد یہ ہمارے ساتھ خیر کیجئے, ہمارے ساتھ بھلائی کیجئے کہ یہ جو معمولی پونجی ہم لے کر آئے ہیں جو کہ یقیناً آپ کے اناج کی قیمت اور اس کا عوض نہیں ہو سکتی, ہمیں اناج بھی عنایت فرما دیجئے, مہربانی کیجئے. شرعی صدقہ اس سے مراد نہیں ہے,
کیونکہ انبیاء کرام علیہم السلام شرعی صدقہ نہیں لیتے، نہیں کھاتے، اور اگر یہ شرعی صدقہ مراد ہوتی نا تو پھر وہ کھوٹی پونجی کا ذکر نہیں کرتے. کھوٹی پونجی کہہ کے یہ بتایا کہ ہم فری میں نہیں لینا چاہتے، لیکن قیمت جو ہے وہ اس کے مطابق نہیں ہے، اناج کے مطابق معمولی قیمت ہے. لہٰذا انہوں نے کھوٹی پونجی کا ذکر کیا اور کہا کہ بھئی آپ ہم پر صدقہ کریں، کیونکہ صدقہ بمعنی مہربانی کرنا ہے. جیسا کہ حدیث پاک میں سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ بھئی مومن کے لیے صدقہ ہے اگرچہ وہ راستے سے چلتے ہوئے پتھر کو ہٹا دے، اگرچہ وہ اپنے بھائی سے مسکرا کر کلام کر لے. اب ظاہر ہے یہ وہ والا صدقہ تو نہیں ہے نا جو ہم کسی کے سر سے اتار کر دیتے ہیں یا جو بلاؤں کو ٹالنے کے لیے دیا جاتا ہے، بلکہ اس سے مراد ہے ایسا کام جو اپنے مسلمان بھائی کے لیے خوش دلی اور نفع کا باعث بنے اور اس پر اللہ کی طرف سے کرنے والے کو اجر ملے. تو یہاں بھی یہی مراد ہے کہ بھئی یہ کھوٹے سکے ہیں، اس کے بدلے میں اناج دے دیجئے تاکہ ہمارے ساتھ آپ کی جانب سے بھلائی ہو جائے. اور بے شک اللہ تبارک و تعالی خیرات کرنے والوں کو، خیر کرنے والوں کو، بھلائی کرنے والوں کو صلہ عطا فرماتا ہے. بھائیوں کا یہ حال سن کر حضرت یوسف علیہ السلام پر گریہ طاری ہو گیا. والد کا خط پڑھا، بھائیوں کا یہ حال سنا، ان کی عاجزی اور انکساری جو کہ اب وہ بالکل ٹوٹ چکے تھے وہ دیکھی. یوسف علیہ السلام کے قلب اطہر پر گریہ طاری ہو گیا اور پھر آپ نے ان سے ایک دم برجستہ سوال کر لیا. کیا؟ قال هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ اذ انتم جاہلون. آپ نے فرمایا کچھ یاد ہے تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا جب تم نادان تھے. جاہلون کا لفظ ہے، جاہل کہتے ہیں نہ جاننے والے کو، عالم کی ضد کے طور پر، عالم جاننے والا، جاہل نہ جاننے والا. لہٰذا یوسف علیہ السلام کو کیونکہ انہوں نے کنویں میں ڈالا تھا تو آپ نے وہ یاد دلایا کہ بھئی یاد کرو تم نے کیا کیا تھا بھائی کے ساتھ. بنیامین کو انہوں نے اگرچہ براہ راست کچھ نہیں کیا تھا، لیکن کیونکہ بھائی سے جدا تو کیا تھا نا، تو دکھ تو ان کو بھی تھا، تکلیف تو ان کو بھی تھی. تو آپ نے فرمایا بھئی ذرا یاد کرو کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا جب تم نادان تھے، جانتے نہیں تھے. یعنی اپنے اور میرے دونوں کے انجام سے تم نادان تھے. نہ تم یہ جانتے تھے کہ آئندہ تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اور نہ تم یہ جانتے تھے کہ آئندہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. نہ تمہارے وہم و گمان میں تھا کہ تم اس طرح میرے آگے سائل بن کر کھڑے ہوگے دانے اناج کا سوال کر، اور نہ میرے متعلق تمہیں یہ گمان ہوگا کہ میں مصر کا بادشاہ بن کے بیٹھا ہوا ہوں گا. ظاہر سی بات ہے کہ یہ تو سوچا ہی نہیں تھا انہوں نے کہ ایسا ہو سکتا ہے. لہذا آپ نے یہی فرمایا کہ جب تم نادان تھے. لہذا جب انہوں نے یہ کہا نا تو وہ ایک دم حیران ہو گئے کہ یہ بات کیسی کہہ رہے ہیں، کیونکہ یہ تو اصل واقعہ تھا اور انہیں معلوم تھا کہ یہ واقعہ سوائے یوسف کے پتہ ہی نہیں، ہم بھائیوں میں تو یہ راز ہے، اور یہ بادشاہ مصر ہے، اس کو کیا پتہ، تو یہ کیسے جان گئے. لہٰذا انہوں نے فوری طور پر سوال کر لیا. قرآن کہتا قالوا اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف. انہوں نے کہا کہ آپ ہی یوسف ہیں، کیونکہ اس بات واضح ہو گئی تھی کہ یہی یوسف ہیں، جبھی تو ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ تم نے کیا کیا تھا یوسف اور ان کے بھائی کے ساتھ. قال انا یوسف وہذا اخی. آپ نے فرمایا ہاں میں یوسف ہوں اور یہ ہے میرا وہ بھائی جس کو تم نے میرے ساتھ دکھ میں مبتلا کیا تھا. ظاہر ہے وہ چھوٹے تھے. قد من اللہ علینا انہ من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین. کہا ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی، یعنی ماں جایا بھائی، ورنہ بھائی تو وہ بھی تھے، وہ بھائی جس کو تم نے میرے ساتھ دکھ میں مبتلا کیا تھا وہ. بعض مفسرین نے فرمایا کہ جب یوسف علیہ السلام نے یہ بات فرمائی نا تو یہ بات فرمانے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے یہ سوال کیا کہ کیا کیا تھا تم نے یوسف کے ساتھ جب تم نادان تھے. تو یہ کہہ کر آپ نے ان کو یعنی شرمندہ کرنا ظاہر مقصود تھا تاکہ وہ نادم ہو جائیں، معذرت کر لیں.
یہ کہہ کر آپ مسکرائے. جب آپ مسکرائے نا تو حضرت یوسف علیہ السلام کے دندان مبارکہ کا خاص نور تھا جو کہ بچپن سے ہی ظاہر تھا، وہ اس مسکراہٹ نے بھائیوں کو پکا کر دیا کہ یہ یوسف ہی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ بھئی سچ مچ آپ ہی یوسف ہیں. آپ نے بتا دیا، پھر اب تو بات کھل چکی تھی. تو فرمایا کہ ہاں میں یوسف ہوں. تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہاں غور کرنے کی بات ہے کہ یہ اس سے پہلے 2 بار یوسف علیہ السلام سے مل چکے تھے، اب یہ تیسری ملاقات تھی. لیکن یہ 2 بار جو ملے تو باوجود یوسف علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے انہوں نے یوسف علیہ السلام کو پایا نہیں. تیسری بار میں پایا. علماء فرماتے ہیں کہ وجہ کیا ہے؟ فرمایا وجہ یہ ہے کہ پہلی بار بھی وہ آئے تو انہوں نے بادشاہ کی حیثیت سے ہی یوسف علیہ السلام کو جانا اور پایا. دوسری بار آئے تو بھی بادشاہ کی حیثیت سے یوسف علیہ السلام کو جانا اور پایا. لیکن جب یوسف علیہ السلام نے یہ بات کہی تو فوری طور پر ان کو احساس ہو گیا کہ یہ یوسف ہے، اور انہوں نے اپنی ندامت کا، اپنی شرمندگی کا اور اپنی عاجزی کا اظہار کیا. فرمایا کہ پہلے 2 بار میں وہ بادشاہ مصر تک تو پہنچے تھے، یوسف علیہ السلام تک نہیں پہنچے تھے. لیکن جیسے ہی انہوں نے عاجزی اختیار کی، جیسا کہ اگلے کلمات بتا رہے ہیں، تو اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں یوسف علیہ السلام کی معرفت عطا کر دی. فرمایا کہ انبیاء کرام کی شان یہی ہوتی ہے کہ کیونکہ وہ اللہ کی ذات و صفات کے مظہر ہوتے ہیں، لہذا جو ان کی بارگاہ میں عاجزی کرتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ انہی کو ان کی معرفت عطا کرتا ہے. دیکھیے نا، ابو جہل نے بھی حضور علیہ السلام کو ویسا ہی اور اتنا ہی دیکھا جتنا سیدنا ابو بکر نے دیکھا رضی اللہ عنہ. لیکن کیا وجہ تھی کہ ابو جہل حضور علیہ السلام کو صبح و شام دیکھنے کے باوجود بھی محمد بن عبداللہ ہی سمجھا اور سمجھتا رہا. لیکن سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ السلام کو کیونکہ عقیدت والی، محبت والی، عاجزی اور انکساری والی، تواضع والی نظر سے دیکھا تو حضور علیہ السلام کے اس منصب کو پایا کہ جو آپ کا محمد رسول اللہ والا منصب ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو فرمایا گیا کہ یہ کیونکہ اللہ کی ذات و صفات کے مظہر ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کی معرفت بھی، یہ تو کیونکہ وسیلہ اور ذریعہ ہوتے ہیں، یہ اللہ کی ذات و صفات کا مظہر ہوتے ہیں، تو جس طرح ان تک پہنچنا یہ عاجزی اور انکساری کے بغیر ممکن نہیں ہے اور عاجزی اور انکساری والے ہی کے لیے ممکن ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنا اور اللہ کو پانا بھی اسی کے لیے ممکن ہے جو اس کی بارگاہ میں عاجزی اور انکساری کرے، جو تواضع کرے. تکبر والا کبھی بھی اللہ تبارک تعالیٰ کی معرفت کو حاصل نہیں کر سکتا. الغرض حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک اللہ نے ہم پر احسان کیا، ہم دونوں پر اللہ نے احسان کیا، یعنی مجھ پر بھی اور میرے بھائی بنیامین پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسان فرمایا کہ رب کائنات نے مجھے یہ منصب اور مرتبہ عطا فرمایا اور مجھے میرا بھائی ملوایا اور میرے بھائی کو مجھ سے ملوا دیا. اللہ تبارک تعالیٰ نے احسان فرمایا، اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھ پر، اور بچھڑوں کو ملوا دیا، تمہیں بھی مجھ سے ملوا دیا اور اسے بھی مجھ سے ملوا دیا، اور زمانہ مصیبت جو تھا وہ اللہ تعالیٰ نے ٹال دیا، صبر اور شکر کی نعمت مجھے اس میں عطا فرما دی، کیونکہ ایمان اور تقوی اور طہارت تو اللہ تبارک تعالیٰ نے سب کو عطا فرمائی تھی، نبی زادے تھے. غرض احسان خصوصی کا آپ نے ذکر کیا کہ اللہ نے ہم پر احسان کیا. بے شک جو پرہیزگاری اور صبر کرے تو اللہ نیکوں کا نیک ضائع نہیں کرتا. اچھا، یہ قانون ہے کہ جو بندہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی رضا اور خوشنودی کے حصول کی خاطر کوئی بھی عمل کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے عمل کو ضائع نہیں کرتا. یہ اللہ کا وعدہ ہے قرآن میں. اللہ نے فرمایا وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اگر تم نے ایک ذرے کے برابر بھی بھلائی کی ہوگی تو اس کو قیامت کے دن تم ضرور پاؤ گے اپنے نامہ اعمال میں اس کی جزا. اور وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، لیکن تصویر کا دوسرا رخ بھی ہے کہ اگر تم نے بدی کی ہوگی، گناہ کیا ہوگا تو پھر اس کی جزا بھی پاؤ گے. یعنی ایمان پر اجر ہے، اگر کفر اور شرک پر عذاب ہے تو ایمان پر اجر بھی ہے.
اگر بدعقیدگی اور گمراہی پر اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے پکڑ ہے تو پھر حضور علیہ السلام کی تعظیم، محبت اور عقیدے کی درستگی اور سلامتی کی پر ثابت قدم رہنے پر اللہ کی طرف سے اجر و ثواب بھی ہے۔ اگر بدی اور گناہ کرنے پر اللہ تبارک تعالیٰ نے سزا مقرر کی ہے تو نیکی اور بھلائی کے کرنے پر اللہ نے جزا بھی مقرر فرمائی ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نیکوں کا نیک ضائع نہیں کرتا، اور اس کا ثبوت ہمارا یہ واقعہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے عزت کے ساتھ بچھڑے ہوئوں کو ملا دیا۔ اللہ نے ہمارے صبر کو ضائع نہیں کیا، ہمارے شکر کو ضائع نہیں کیا۔ اور جب یہ بات یوسف علیہ السلام نے فرمائی اور بھائی انتہائی ندامت کے ساتھ اپنے سروں کو جھکائے ہوئے تھے، عاجزی ان کے قلب و روح میں موجود تھی، اب وہ بولے قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وان کنا لخاطئین، بولے خدا کی قسم بے شک اللہ نے آپ کو ہم پر فضیلت دی ہے اور بے شک ہم خطا کار تھے، ہم سے غلطی ہوئی، ہم سے خطا ہوئی۔ اس دن بھی اللہ نے، یعنی اس وقت بھی اللہ نے آپ کو ہم پر فضیلت دی تھی، اور آج تو فضیلت ہے ہی، دکھ رہی ہے آپ کا صبر، آپ کا شکر، آپ کا تحمل، آپ کے اوپر دنیاوی انعامات اللہ کے اور آپ کے اوپر اخروی انعامات اللہ تبارک تعالیٰ کے۔ تو انہوں نے اقرار کیا، اور یہ جو ان کی عاجزی تھی نا، یہ الفاظ مفسرین کرام فرماتے ہیں یہ ان کی توبہ تھی، کیونکہ توبہ کی اصل ہے اپنے عمل پر نادم ہونا۔ اگر کوئی شخص اپنے کیے پر نادم نہ ہو اور منہ سے 100 بار بھی توبہ بولے تو وہ توبہ نہیں ہے۔ توبہ کی اصل یہ ہے کہ انسان اپنے کیے ہوئے پر شرمندہ ہو اور نادم ہو اور عزم کر لے کہ آئندہ نہیں کروں گا، اصل توبہ کی یہ ہے۔ تو یہ ان بزرگوں کی توبہ تھی، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انہوں نے جو کچھ بھی کیا تھا وہ یوسف علیہ السلام کی دشمنی میں نہیں کیا تھا، جیسا کہ پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں، بلکہ یعقوب علیہ السلام کی محبت پانے کے لیے انہوں نے کیا تھا۔ اسی لیے انہوں نے فوراً اپنی خطا کا اقرار کر لیا کہ ہاں واقعی ہم غلط تھے، کیونکہ ہم تو سمجھ رہے تھے کہ ہم محبت پا لیں گے۔ آج اس سارے معاملے کو گھومنے کے بعد یہ ثابت ہو گیا کہ نہ ہم ان کی محبت پا سکے اور نہ ہم اپنے اس عزم میں کامیاب ہو سکے جس کے لیے ہم نے یہ سب کچھ کیا تھا، تو واقعی ہم خطا کار تھے۔ تو انہوں نے ندامت کا اظہار کیا، اور یہ ان کی توبہ تھی جو اللہ تبارک تعالیٰ نے قبول فرما لی۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے بہت ہی بردباری کا اظہار فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا قال لا تثریب علیکم اليوم، کہا آج تم پر کچھ بھی ملامت نہیں ہے۔ یہی وہ کلمات ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر اہل قریش سے کہے تھے، کہ جب ان کے سامنے وہ لوگ بھی موجود تھے جنہوں نے راستے میں کانٹے بچھائے تھے، وہ لوگ بھی موجود تھے جنہوں نے حضور کے قتل کی سازشیں کی تھی، وہ لوگ بھی موجود تھے جنہوں نے حضور کو ہجرت پہ مجبور کیا تھا، وہ لوگ بھی موجود تھے جنہوں نے حضور کو 3 سال گھاٹی میں قید رکھا تھا سوشل بائیکاٹ کر کے، وہ لوگ بھی موجود تھے جنہوں نے طائف کے میدان میں حضور علیہ السلام پر پتھر برسوائے تھے۔ غرض یہ کہ جتنے ظلم کیے جا سکتے تھے، جتنی زیادتیاں کی جا سکتی تھیں انسانی طاقت کے مطابق، وہ ساری کی ساری زیادتیاں کرنے والے سارے مجرم موجود تھے، لیکن حضور علیہ السلام نے وہی نبی کی شان ہوتی ہے نا بھائی، نبی سے زیادہ صابر، شاکر، متوکل، بردبار، تحمل مزاج، عفو و درگزر کرنے والا کوئی ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہ اللہ کی ان صفات کا مظہر ہوتا ہے نبی۔ لہذا حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج تم میں کسی پر کوئی مواخذہ نہیں ہے، یعنی میں تم سے کوئی بدلہ نہیں لوں گا، اور ساتھ ہی ساتھ فرمایا یغفر اللہ لکم، اللہ تمہیں معاف فرمائے، وہو ارحم الراحمین، اور وہ سب مہربانوں سے زیادہ مہربانی کرنے والا ہے۔ کیونکہ یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے نا، ان کے ذمے بندے کا حق بھی تھا اور اللہ کا حق بھی تھا، دونوں کی حق تلفی ہوئی تھی ان کی۔ یوسف علیہ السلام نے حق العبد کو تو خود معاف کر دیا کیونکہ ان کے ساتھ انہوں نے زیادتی کی تھی، یغفر اللہ لکم کہہ کر اللہ تمہیں معاف کرے، اور وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق تھا وہ آپ نے اس دعا کے ذریعے معاف فرما دیا۔ لا تثریب علیکم اليوم کہہ کر آپ نے اپنا حق معاف کر دیا، اور یہ کہہ کر کہ یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین آپ نے
اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی دعا کر دی، درخواست کر دی، مولا تو بھی معاف فرما دے، کہہ دی نا وَيَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ، اللہ تمہاری مغفرت کرے، اللہ سے بھی عرض کر دی کہ مولا ان کی معافی کر دے۔ ظاہر اللہ تبارک تعالیٰ نے اس دعا کو بغیر کسی تردید کے بیان فرمایا، جو دلیل ہے اس بات کی کہ یوسف علیہ السلام کی طرف سے ان کا معاف کیا جانا بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا، اور اللہ کی بارگاہ میں ان کی بخشش و مغفرت کے لیے درخواست یوسف علیہ السلام کی وہ بھی، لہٰذا آج انہیں کوئی خطا کار نہیں کہہ سکتا۔ آج اگر کوئی خدا نہ خواستہ ان کے اوپر کوئی بات کرے گا تو وہ مجرم ہوگا، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کی طرف سے کی جانے والی دعائے مغفرت کو بیان فرما دیا۔ یہ ساری گفتگو کرنے کے بعد اب معاملات نارملائز ہو گئے، سب گلے مل لیے، بات چیت ہو گئی، ہنسی مذاق ہو رہا ہے، خوش ہو گئے، خوشی اور مسرت کا اظہار ہو رہا ہے، اب بھائی بھائی ہو گئے۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا کرتا اتارا، وہ جو کرتا آپ پہنے ہوئے تھے نا وہ آپ نے اتارا۔ فرمایا قرآن کریم نے کہ اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوہ علی وجہ ابی یأتی بصیرا واتونی باہلکم اجمعین۔ آپ نے فرمایا میرا یہ کرتا لے جاؤ اور اسے لے جا کر میرے والد کے چہرے پر ڈال دو، ان کی آنکھیں کھل جائیں گی، روشن ہو جائیں گی، اور اپنے سب گھر بھر کو لے کر آ جاؤ۔ اب کہا بھائی اب جاؤ تم لوگ سارے، میں اور بنیامین تو یہی ہیں، ہم نہیں جا رہے، تم لوگ جاؤ اور یہ کرتا لے کر جاؤ میرا۔ ظاہر کلمات آیت مبارکہ کے یہی ہیں کہ آپ نے فرمایا میرا یہ کرتا، یعنی جو آپ پہنے ہوئے تھے وہی کرتا۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہ کرتا خاص کرتا تھا۔ یہ کون سا کرتا تھا؟ یہ وہ کرتا تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت پہنا ہوا تھا جب آپ کو آگ میں ڈالا گیا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ کو براہ راست مخاطب کر کے فرمایا تھا یا نارو کونی بردم و سلامن علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جائے ابراہیم پر سلامتی والی، اتنی زیادہ ٹھنڈی بھی نہیں ہونا کہ ٹھنڈک سے ان کو تکلیف پہنچے، سلامتی والی ٹھنڈی ہو جا۔ تو جو کرتا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت پہنا ہوا تھا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے وہ کرتا حضرت اسحاق علیہ السلام کے پاس آیا، ان کے بیٹے۔ حضرت اسحاق سے وہ کرتا حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آیا، ان کے بیٹے۔ اور حضرت یعقوب نے جب آپ جا رہے تھے، یعنی بھائیوں نے کہا تھا ہم جنگل گھمانے لے جا رہے ہیں، تو یہ کرتا تعویذ بنا کر حضرت یوسف علیہ السلام کے گلے میں ڈال دیا تھا۔ جبرائیل علیہ السلام نے یہ کرتا اتار کر کنویں میں آپ کو پہنا دیا تھا۔ یہ کرتا آپ کے پاس محفوظ تھا، تبرک والا کرتا تھا، تو اسے آپ پہنے رہتے تھے، اوپر اس کے دوسرا لباس پہن لیتے تھے، اور کیونکہ یہ جنتی کرتا تھا لہذا یہ میلا بھی نہیں ہوتا تھا، خراب بھی نہیں ہوتا تھا، جنتی کرتا تھا۔ آپ نے اتار کے دیا اور فرمایا بھائی یہ لے جاؤ، اور لے جا کر اسے میرے والد کے چہرے پر ڈالو۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں اس سے بالکل واضح طور پر یہ بات پتہ چلتی ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام کے تبرکات دافع بلا اور مشکل کشا ہوتے ہیں، کیونکہ آپ نے فرمایا لے جا کر میرے ابا کے کرتے پہ ڈالو، ان کی آنکھیں روشن ہو جائیں گی، اور ایسا ہی ہوا۔ تو آنکھوں کا روشن ہو جانا ایک اتنی بڑی مصیبت کا ٹلنا ہے کہ خالی آنکھ میں آپ میں سے کسی کے درد ہونا تو ساری رات قیامت بن جاتی ہے، اور خدا نہ خواستہ کسی کی بینائی ہی چلی جائے، کیونکہ یعقوب علیہ السلام کی بینائی چلی گئی تھی، روتے 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 روتے۔ اور یہ بات بالکل واضح ہے کہ یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کی جدائی میں نہیں رو رہے تھے، یعقوب علیہ السلام کا رونا اللہ تبارک و تعالیٰ کی لقاء، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے تھا، کیونکہ جانتے تھے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے، امتحان ہے، اور یہ بھی پتہ تھا کہ بڑی آزمائش اسی سے لی جاتی ہے جس کو بڑی نعمت دینی ہوتی ہے۔ دیکھیں نا بھائی، ظاہر ہے کہ کسی بچے سے 2 کا پہاڑا سن کر تو اس کو میٹرک کی ڈگری نہیں دی جائے گی نا، جب میٹرک کی ڈگری دینی ہوگی تو پھر میٹرک کی میتھمیٹکس کا اس سے ٹیسٹ لیا جائے گا، میٹرک کی انگریزی کا اس سے ٹیسٹ لیا جائے گا، فزکس اور کیمسٹری کا ٹیسٹ لیا جائے گا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ اس سے 2 کا پہاڑا سن کر یا الف ب سن کر یا ABCD سن کر میٹرک کی ڈگری دی جائے۔ اللہ حاضل قیاس، جتنی بڑی ڈگری ہوتی ہے، جتنی بڑی نعمت ہوتی ہے، اس کی آزمائش اور امتحان بھی ویسا ہوتا ہے۔ تو یہ آپ کا رونا تو اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا اور خوش، ورنہ تو
آیتیں بتا رہی ہیں، یعقوب علیہ السلام تو ان کے سارے حال سے آگاہ تھے، انہوں نے تو تعبیر بتائی تھی کہ اللہ تجھے نبوت دے گا، تعبیر نکالنا سکھائے گا، انہوں نے تو بتایا تھا۔ الغرض فرمایا کہ بھئی میرا یہ کرتا لے جاؤ اور لے جا کر باپ کے چہرے پر ڈالو اور ان کی آنکھیں کھل جائیں گی۔ تو واقعتاً ایسا ہی ہے کہ یعقوب علیہ السلام روتے روتے نابینا ہو چکے تھے، اور پھر ایسا ہی ہوا کہ جب وہ ان کے چہرے پر ڈالی گئی تو ان کی آنکھیں روشن ہو گئیں۔ اس سے ہم اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے، یہ اور قرآن کریم کی اس طرح کی آیات بتاتی ہیں کہ بزرگوں کے تبرکات دافع البلا اور مشکل کا۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضور علیہ السلام کے ناخن شریف تھے، سرکار نے ناخن تراشے، آپ نے وہ تبرک رکھ لیا، اور آپ کے وصایا ملتا ہے، آپ نے وصیت کی تھی کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو مجھے دفنانے کے بعد جب مجھے قبر میں دفنا دو تو پھر میری آنکھیں کھول کر یہ حضور کے ناخن مبارک میری آنکھوں میں محفوظ کر دینا۔ ظاہر مقصود اس سے یہی تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وجود مسعود سے برکت حاصل کرنا۔ اور یہ بھی بڑی عجیب بات ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ناخن مبارک کو آپ نے اپنی آنکھوں میں رکھنے کی وصیت فرمائی، یعنی اہل سنت کے اس نظریے سے بھی اس وصیت کا ایک تعلق بن جاتا ہے کہ آج ہم بھی حضور کے نام پر انگوٹھے ہی چوم کر، ناخن ہی چوم کر آنکھوں سے لگاتے ہیں۔ الغرض یہ عقیدہ اس آیت مبارکہ سے ہم پر واضح ہوتا ہے۔ اور پھر آپ نے ساتھ ہی ساتھ یہ ارشاد فرما دیا کہ بھئی جائیں اور جا کر اپنے گھر والوں کو لے آئے۔ اور یہاں یہ میں وضاحت کر دوں کہ جب یوسف علیہ السلام کا کرتا وہ شفا کا باعث ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وجود مسعود اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے وجود مسعود سے ملنے والی برکات کو الفاظ میں کون بیان کر سکتا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ وہ تو یوسف علیہ السلام کا کرتا تھا جو آپ کے بدن سے مستقل لگا رہا اور پھر اس برکت کا حامل ہو گیا کہ ڈالنے والے کی آنکھیں روشن کر دے۔ ہمارا ایمان ہے، حضور کا فرمان ہے، سرکار کے قدموں کی نسبت سے مدینہ پاک کا ذرہ ذرہ شفا والا ہے۔ سرکار نے فرمایا یہ مدینے کی فضا، یہ مدینے کی ہوا، یہ مدینے کی دھول، یہ مدینے کی گرد، یہ خاک شفا ہے۔ کیوں نہ ہو کہ اللہ نے قرآن کے لیے فرمایا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے اس قرآن کو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت بنا کر نازل کیا ہے۔ اللہ نے قرآن کو شفا اور رحمت بنا کر نازل کیا کس پر؟ جن کا وجود سراپا شفا اور رحمت ہے۔ تو جب قرآن شفا اور رحمت ہے تو صاحب قرآن بدرجہ اولا شفا اور رحمت ہے، تو ان کی نسبت یقیناً برکتوں کے حصول کا باعث ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا بھئی جائیں اور پھر اپنے سب گھر والوں کو لے کر آ جائیں۔ اب کیا ہوا؟ اب یہ فوراً چلے بھئی، اب تو دیر کرنے کا کام ہی نہیں تھا۔ کرتا لیا یوسف علیہ السلام سے اور یہ مصر سے روانہ ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَن تُفَنِّدُونَ۔ جب جیسے ہی قافلہ مصر سے جدا ہوا، یہ مصر سے روانہ ہوا، ابھی چند قدم ہی چلا، چند منزل ہی چلا تھا، یہاں فلسطین میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے پوتے پوتیوں سے، گھر کی عورتوں سے جو وہاں تھے، بیٹے تو سارے گئے ہوئے تھے، ان سے مخاطب ہو کے کہا بے شک مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ وہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ انبیاء کرام ہمارے جیسے بشر نہیں ہوتے، دیکھنے میں تو ان کی آنکھ ناک کان ہمارے جیسے ہوتے ہیں مگر ان میں صلاحیت ہماری والی نہیں ہوتی۔ اب دیکھیے قافلہ چلا ہے مصر سے، کرتا یہودا کے ہاتھ میں ہے، اور فلسطین میں حضرت یعقوب علیہ السلام خوشخبری سنا رہے ہیں، فرما رہے ہیں بھی مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، یعنی آ رہی ہے خوشخبری یوسف کی طرف سے۔ اگر تم یہ نہ کہو کہ سٹھیا گیا ہے، اب تم لوگ یہ بولو گے کہ بھئی بوڑھا سٹھیا گیا ہے، ایسی باتیں کر رہا ہے، تو میں تو بالکل پکا ہوں اس بات میں کہ یوسف کی خوشبو آ رہی ہے مجھے۔ یہ بات آپ نے اپنے اہل و عیال سے ارشاد فرما دی، اور اس کے جواب میں گھر والوں نے کیا کہا؟ عورتوں نے، بچوں نے، قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم۔ وہ بولے کہ خدا کی قسم آپ اپنی اسی پرانی خود رفتگی میں ہیں، اسی دھن میں لگے ہوئے ہیں آپ۔ کون سی دھن میں؟ یوسف علیہ السلام کی دھن میں، آپ کے دل و دماغ پر یوسف سوار ہے۔ یہاں پر لفظ ضلالکا
استعمال ہوا ہے۔ وہ پاگل جو وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ کا ترجمہ یہ کر بیٹھے حضور کے متعلق کہ اللہ فرما رہا ہے ہم نے آپ کو گمراہ پایا تو ہدایت دی، ان پاگلوں سے ہم پوچھتے ہیں یہاں پر بھی تو گمراہی کا ترجمہ کر دیں، یہاں پر لکھیں کہ آپ تو گمراہی میں مبتلا ہیں۔ نہیں، یہاں پر انہوں نے بھی ترجمہ یہی کیا ہے، آپ تو یوسف کی اسی محبت میں مبتلا ہے۔ یہ ترجمہ اعلیٰ حضرت نے وہاں پر کیا ہے، ہم نے آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو اپنی طرف راہ دی۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ کا جو ترجمہ اعلیٰ حضرت نے کیا ہے نا، اعلیٰ حضرت اکیلے ہیں بالکل اس ترجمے کے کرنے میں، باقی سب نے گمراہ ترجمہ کیا ہے۔ ہم نے آپ کو گمراہ پایا، بے راہ پایا، بھٹکا پایا، یہ الفاظ دوسروں نے استعمال کیے، جبکہ ضال کے ایک معنی گمراہ بھی ہوتے ہیں، لیکن ایک معنی کسی کی محبت میں اندھا ہو جانا، یعنی اتنا ڈوب جانا کہ کچھ اور نظر نہ آئے، یہ بھی ضال کے ایک معنی ہوتے ہیں، اور یہی معنی یہاں پر تمام مترجمین نے کیے ہیں، حضرت نے بھی کیے ہیں، باقیوں نے بھی کیے ہیں، کیا کہ بھئی آپ تو یوسف کی محبت میں ڈوبے میں گمے ہیں، بالکل آپ کو دکھ ہی کچھ نہیں رہا، اسی کی خوشبو آ رہی ہے، وہی دکھ رہا ہے، وہی سن رہے ہیں آپ اسی کو۔ تو انہوں نے کہا کہ بھئی آپ کو ہر وقت یوسف کا خیال رہتا ہے، اس لیے یہ خیال اتنا بند گیا ہے، ورنہ یوسف کہاں آپ کہاں، زمانہ ہو گیا، تقریباً 40 برس سے زیادہ کا وقت گزر چکا تھا، ظاہر ہے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ اب کہاں ہوں گے کہاں نہیں ہوں گے۔ لہذا وہ لوگ یہی کہتے رہے، لیکن جب قافلہ آ گیا، یہودا دوڑے دوڑے آئے سب سے آگے، باقی بھائی پیچھے پیچھے۔ اللہ فرماتا فلما ان جاء البشیر القاہ علی وجہہ فارتد بصیرا قال الم اقل لکم انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون۔ پھر جب خوشی سنانے والا آیا، یعنی یہودا وہ کرتا لے کر آیا، ابا جان یوسف کا کرتا، یوسف مل گیا، اور پھر لاتے ہی کیا کیا، القاہ علی وجہہ، ابا کے چہرے پر فوراً کرتا ڈال دیا، اسی وقت دیر نہیں کی، قرآن کہتا ہے فرتد بصیرا، پس ان کی آنکھیں اسی وقت کھل گئی، روشن ہو گئی آنکھیں، اور جیسے ان کی آنکھیں کھلیں تو حضرت یعقوب نے فرمایا قال الم اقل لکم، یاد کرو میں تم سے نہیں کہتا تھا انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، میں اللہ کی وہ شانیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، مجھے تو سب کچھ پتا تھا پہلے سے، یہی ہونا ہے، ایک نہ ایک دن میرے اس صبر کی جزا مجھے ملنی ہے، ایک نہ ایک دن اس آزمائشی امتحان کی مجھے وہ ڈگری ملنے والی ہے، وہ انعام اور وہ نتیجہ ملنے والا جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ لہذا آپ نے فرمایا کہ بھئی یہ جب وہ خوشخبری لے کر آئے یہودا، انہوں نے اپنے بھائیوں سے کہا بھی میں لے کر جاؤں گا کرتا، کیونکہ وہ کرتا بھی وہی لے کر آئے تھے نا، تو انہوں نے دل میں کہا کہ بھئی تاکہ اس کا ازالہ ہو جائے کہ بھئی وہ خون آلود کرتا بھی میں نے دیا تھا تو باپ دکھی ہو گیا تھا، تو اب یہ والا کرتا بھی جب میں دوں گا اور ان کے چہرے پر ڈالوں گا تو ازالہ ہو جائے گا میرا۔ تو یہودا نے یہ معاملہ کیا، اور پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر وہ کرتا ڈال دیا گیا، اور آپ کی آنکھوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روشن فرما دیا، ان کی آنکھیں روشن ہو گئیں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعقوب علیہ السلام کے اس فرمان کو بیان فرمایا کہ آپ نے اپنے بیٹوں سے کہا میں نہیں کہتا تھا مجھے اللہ کی وہ شانیں معلوم ہے جو تم نہیں جانتے، لہذا یعنی میں یہ جانتا ہوں کہ وہ زندہ بھی ہیں اور بخیریت بھی ہیں، میں تو پہلے سے جانتا تھا، بلکہ ان کی ہر حالت سے میں باخبر تھا۔ اب بیٹوں نے ابا سے کہا قالوا یا ابا نستغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین، بولے اے ہمارے باپ ہمارے گناہ کی معافی مانگیے، بے شک ہم خطا کار ہیں۔ آپ بھی معاف کریں اور اپنے رب سے بھی، وہاں یوسف علیہ السلام سے بھی معافی مانگ لی تھی، یہاں بھی کہا کہ آپ قالو جمع یعنی سب نے کہا، ہم سب کی طرف سے۔ اس موقع پر مصر میں صرف یہودا نہیں آئے تھے، مصر سے سارے بھائی آئے تھے سوائے وہ دونوں، یوسف علیہ السلام اور بنیامین، وہ وہاں پر تھے، مگر خوشخبری البتہ یہودا نے سنائی تھی، چونکہ میں نے بتایا کہ تاکہ وہ اس ظلم کی معافی ہو جائے، اس کی تلافی ہو جائے، لہذا ان صاحبوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی خدمت میں درخواست پیش کی، یعنی ہم کو آپ بھی معاف کر دیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہماری معافی کی درخواست بھی فرما دیں۔ لہذا حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا قال سوف استغفر لکم ربی انہ هو الغفور الرحیم، کہا جلد ہی میں تمہاری بخشش اپنے رب سے چاہوں گا، بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ اس وقت تو ایک کیفیت تھی نا، اور دعا کے لیے ایک خاص ماحول چاہیے کہ بھئی میں اپنے رب کی بارگاہ میں،
اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا دستور تھا کہ آپ تہجد میں دعا کیا کرتے تھے طویل. تو گویا آپ نے فرمایا بھائی ابھی تو وہ کیفیت نہیں ہے, ابھی تو میل ملائیوں والی صورتحال ہے, محفل میں ایک رونق لگی ہوئی ہے, ایک دعا کے لیے خاص رقت والی کیفیت ہے, خاص ماحول چاہیے ہوتا ہے. اور یہاں علماء کرام نے فرمایا اس سے پتہ چلتا ہے کہ سحر کے وقت یعنی تہجد کے وقت کی دعا کا اپنی ایک تاثیر ہے. آپ نے فرمایا میں عنقریب دعا کروں گا, یعنی ابھی ٹھہر جاؤ, یہ سارے معاملہ نمٹا لو, پھر جب میں اللہ کی بارگاہ میں حاضری دوں گا, تہجد کے وقت بیٹھوں گا, تو پھر میں تمہارے لیے دعا کروں گا. لہٰذا حضرت یوسف علیہ السلام کی جانب سے ملنے والی یہ بشارت کرتے کی صورت میں, اور یعقوب علیہ السلام کی شفا کی صورت میں, اور بھائیوں کے لیے بخشش و مغفرت کی صورت میں اللہ کا انعام بن گئی. اور پھر کہا کہ بھئی چلو اب دیر نہیں کرتے, فوراً مصر چلتے ہیں. اللہ فرماتا ہے فلما دخلوا علی یوسف آوا الیہ ابویہ قال ادخلوا مصر ان شاء اللہ آمنین. جب وہ سب یوسف کے پاس پہنچے تو اس نے اپنے ماں باپ کو اپنے پاس جگہ دی اور کہا مصر میں داخل ہو, اللہ چاہے تو امان کے ساتھ. اب یہ قافلہ یہاں سے روانہ ہوا اور یہ مصر کے لیے روانہ ہوئے. حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کا استقبال کرنے کے لیے مصر سے باہر جو کہ صحرا تھا وہاں پر ان کے استقبال کرنے کے لیے ایک انتظام کروایا. اور وہ انتظام کیا فرمایا؟ وہ ایک بہت بڑا انتظام تھا, حضرت یوسف علیہ السلام کی جانب سے کیا گیا تھا. یوسف علیہ السلام نے اپنے والد ماجد اور تمام اہل و اولاد کے لیے 200 سواریاں اور بہت سارا سامان بھیجا. چنانچہ کل 73 افراد کنعان سے مصر روانہ ہوئے. جب مصر کے قریب پہنچے تو یوسف علیہ السلام نے 4000 فوج کے دستے کے ساتھ شاندار طریقے سے آپ کا استقبال فرمایا. مصر سے باہر نکل کر, شہر سے باہر نکل کر مصر کے تمام باشندے اس شاندار جشن کے نظارے کے لیے نکل پڑے. اس وقت یعقوب علیہ السلام یہودا کے ہاتھ پر ٹیک لگائے تشریف لا رہے تھے. ملاحظہ فرمایا کہ تمام جنگل زرق و برق سواریوں اور ریشم پھریروں سے بھرا پڑا ہے. تو آپ نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ یہودا نے عرض کی کہ یہ آپ کے نور نظر یوسف علیہ السلام اور ان کا لشکر ہے جو آپ کے استقبال کے لیے حاضر ہیں. حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور آپ نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے فرمایا کہ ذرا نگاہ اٹھا کر دیکھیے کہ تمام وہ فرشتے اس نظارے کے لیے حاضر ہیں جو آپ کے ساتھ اس غم میں رویا کرتے تھے جو آپ یوسف علیہ السلام کی خاطر اختیار کیے ہوئے تھے. یہ 10ویں محرم شریف کا جمعے کا دن تھا, 10 محرم تھی اور جمعے کا دن تھا. جب باپ بیٹے قریب ہوئے تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا تجھ پر سلام ہو اے رنج و غم مٹانے والے. پھر دونوں لپٹ کر خوب روئے, بے پناہ روئے. اور حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کیا؟ یوسف علیہ السلام نے اپنے ماں باپ کو اپنے پاس جگہ دی. یوسف علیہ السلام کی سگی ماں کا تو انتقال ہو چکا تھا, لیکن آپ کی خالہ لیا جو کہ یعقوب علیہ السلام کے نکاح میں تھیں, ظاہر ہے وہ بھی ماں تھیں, خالہ بھی تھیں آپ کی, اور ظاہر ہے کیونکہ والد کے نکاح میں تھی تو اس اعتبار سے بھی ماں تھیں آپ کی. تو آپ نے انہیں اپنے پاس جگہ دی اور اب کہا کہ بھئی انشاءاللہ اعزاز کے ساتھ مصر میں داخل ہو, امن کے ساتھ داخل ہو. یہ امن کے ساتھ داخل ہو اس لیے فرمایا کہ اس سے پہلے کنعان کے لوگ مصر نہیں جاتے تھے کیونکہ مصر میں فرعونوں کی حکومت تھی, لہٰذا ان سے اہل کنعان جو کہ توحید پرست تھے وہ خائف رہتے تھے, وہ ان کے ساتھ زیادتی کرتے تھے. فرمایا کہ اب آپ کا بیٹا خود برسر اقتدار ہے, کیونکہ جب یہ سارا انتظام یوسف علیہ السلام نے خوش اسلوبی سے چلایا تو بادشاہ نے اس کے اختتام پر یوسف علیہ السلام کو کہا بھئی اب تم ہی چلاؤ یہ مملکت ساری. بادشاہ بھی لاولد تھا, وہ جو عزیز مصر تھا وہ بھی لاولد تھا, نہ بادشاہ کی کوئی اولاد تھی نہ اس کی کوئی اولاد تھی. اسی لیے عزیز مصر نے بھی آپ کو جب رکھا تھا تو کہا تھا شاید ہم اپنا بیٹا بدال. اور بادشاہ نے جب دیکھا اتنا حکیم, اتنا دانا, اتنا فہم و فراست والا اور اتنا متقی و پرہیزگار کہ اس سے زیادہ کون حقدار ہے, تو لہذا اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو سپرد کیا. تو آپ نے فرمایا کہ بھئی اطمینان کے ساتھ, سکون کے ساتھ اور چین کے ساتھ داخل ہوں مصر میں, اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی امان آپ کے اور ہمارے شامل حال ہو. انشاءاللہ عزیز بس اختتامی آیات طیبات ہیں, تو ہم اگلے درس میں انشاءاللہ اس کی اختتامی آیات طیبات پر گفتگو کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ کریم
اپنے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام صدق و طفیل حضرت سیدنا یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کی طہارت و پاک بازی کا صدقہ ہم سب کو ظاہری اور باطنی طہارت نصیب فرمائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی علم و حکمت و دانائی کا صدقہ اللہ تبارک تعالی ہمیں نعمت اخلاص اور فیضان علم و حکمت و دانائی نصیب فرمائے۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ الصلاۃ والسلام پر اللہ تبارک تعالیٰ کے کرم اور ان کے بھائیوں کو عطا ہونے والی بخشش و مغفرت کا صدقہ اللہ تعالیٰ عالم اسلام پر اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے، اور اللہ تبارک تعالیٰ ہماری بھی بخشش و مغفرت فرمائے۔ جس طرح اللہ تبارک تعالیٰ یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کی نرم دلی کے سبب سے ان کے بھائیوں پر اپنی رحمت فرمائی، اللہ تبارک تعالیٰ پیارے آقا علیہ السلام کی رحمت العالمین کے صدقے عالم اسلام بالخصوص مسلمانان فلسطین پر اپنا خاص رحم و کرم فرمائے، بیت المقدس شریف کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ جس طرح اللہ نے اس واقعے کے تحت شیطان کو خاک آلود کیا، اس کے عزائم کو خاک میں ملایا، اسی طرح اللہ تبارک تعالیٰ یہود و نصارہ کے عزائم جو اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ہیں انہیں اور سلطنت اسرائیل کو اللہ تبارک تعالیٰ نیست و نابود فرمائے۔ اللہ کریم اپنے پیارے حبیب علیہ السلام سے ہم سب کو قرآن کریم سے ہدایت